بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ احادیث میں ٹکراؤ موجود ہے، تضادات ہمیں احادیث میں نظر آ جاتے ہیں، ذہنی سطح پہ تو میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی مسلمان بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تضاد نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی حدیث میں شفلنگ ہو گئی ہے، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، یا ہم نے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو دیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ احادیث اگر ایک ہی بندے کی زبان سے آ رہی ہیں تو ان میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں تضاد ہوتا ہے، ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا نہیں ہے تضاد۔ دیکھیں محدثین اور فقہا کیا کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں کہ بظاہر جن حدیث میں آپ کو تعارض دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اسی بنا پر تو یہ کام کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ بظاہر اگر دو احادیث ایک دوسرے سے مخالف ہو گئی ہیں تو اس کا انداز کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ محدثین اور فقہا ان دونوں احادیث جن میں بظاہر تعارض ہے ان کو ملا کر ایک ایسا مجموعی مفہوم نکالیں گے جس سے دونوں احادیث پہ عمل ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں جمع بین الاحادیث، ٹھیک ہے۔ اب جمع بین الاحادیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کا ایک مطلب بنانا اور وہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ چور کے یہاں سے کاٹے جائیں انگلیاں، ایک حدیث میں ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں۔ اب یہ دو انڈرسٹینڈنگز ہیں، تو فقہا نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کہاں کیا، ان کا یہاں سے کاٹ دیں، دونوں پہ عمل ہو جائے گا، انگلیاں بھی کاٹیں گے یہ بھی کٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسے کہتے ہیں جمع بین الاحادیث۔ اس طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا یہ پچنے لگوانا، جو یہ آج کل جسے کپنگ کہتے ہیں، حجامہ کروانا۔ اب یہ جو پچنے لگوانا ہوتا ہے یہ کیا تھا؟ پہلے یہ اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ اب اگر عام آدمی ایک حدیث پچھلے والی پڑھے گا اور وہ کہے گا جی حرام ہے، دوسرے نے دوسری والی پڑھی وہ کہے گا حلال ہے، یہ تو تعارض پیدا ہو گیا۔ تعارض نہیں، یہ ناسخ و منسوخ کا ایشو ہے، یعنی ایک حدیث پہلے موجود تھی اور اس کا حکم موجود تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا، تو بعد والی حدیث ناسخ ہے، پہلے والی منسوخ، ٹھیک ہے۔ یہ ایشو رہا ہے، پہلے اللہ کے رسول نے سیدھا سونا منع کیا تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ تو محدثین اور فقہا یہی کام کرتے ہیں کہ وہ باہم بظاہر متعارض احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے ایک تو جمع کرنے کا طریقہ ہے، ایک ہے ناسخ و منسوخ ہے، پھر ایک ہے ترجیح کا عمل۔ بعض دفعہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کے 150 اصول ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے وہ سارے اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں۔ کہیں پر آ کر اگر ڈاکٹر صاحب معاملہ سٹک ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ دونوں احادیث اتنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ وہ 180 پہ جا رہی ہیں، تو کیا کریں؟ اس میں پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ حدیثیں متعارض نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد والا کوئی فقیہ آئے گا، مجتہد آئے گا، وہ ان کے درمیان کو جو ہے وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا لے گا، کوئی تعویل کر لے گا ان کی، تو وہ ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم اس پہ سکوت کرتے ہیں، یہ اصطلاح ہے سکوت کرنا، ٹھیک ہے، تو سکوت افضل ہے یہاں۔